أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ اذ جاء ربه بقلب سلیم اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون أَإِفْكًا آلِهَةً دون اللہ تريدون فما ظنكم برب العالمین فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقیم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون. گزشتہ درس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا. ان کا عقیدہ توحید، اللہ رب العزت کی توحید کی طرف ان کا دعوت دینا اور اس سلسلہ کو 950 سال تک مسلسل جاری رکھنا، اور اتنی طویل واز کے باوجود جب قوم نہ مانی تو پھر بالآخر دعا کی، بلکہ بد دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اب اس روئے زمین پر کافروں کا کوئی ایک گھر بھی نہیں بچنا چاہیے. کافروں کا گھر بچے گا تو کافر ہی پیدا کریں گے، لہذا ان کا ایک مرتبہ صفایا کر دے، اور اللہ رب العزت نے صفایا کر دیا. ابھی جو میں نے آیات پڑھی ہیں یہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے بارے میں ہیں. اللہ نے فرمایا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، نوح علیہ السلام کے تابع داروں میں سے، نوح علیہ السلام کے عقیدے والے اہل توحید لوگوں میں سے ہی ایک ابراہیم علیہ السلام بھی تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام یقیناً اہل توحید میں سے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام بھی یقیناً اہل توحید میں سے ہیں. اور چونکہ نوح علیہ السلام پہلے گزرے ہیں اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم نوح علیہ السلام کی جماعت، نوح علیہ السلام کی پیروی کرنے والے یا ان کی اتباع کرنے والے اہل توحید تھے. اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے پاس قلب سلیم، صاف ستھرا دل لے کر حاضر ہوئے. اب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ حالات ذکر کیے اور فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا ماذا تعبدون،
یہ تم کن چیزوں کی پوجا کرتے ہو؟ اپنے والد کو دیکھا کہ وہ بت ساز ہے، بت بناتا ہے، بت بنانے کی اس کی اپنی فیکٹری ہے۔ اس زمانے میں بت بنانے والے 2 4 6 بت اگر روزانہ بنواتا تھا تو آج کے حساب سے وہ بڑی فیکٹری تھی۔ باپ بت ساز اور بیٹا بت شکن۔ اللہ رب العزت کا انتظام ہے کہ بت سازوں کے گھر میں اللہ بت شکن پیدا کر دیتا ہے، اہل توحید کے گھر میں اللہ رب العزت نافرمانوں کو پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اس کی اپنی تقسیم ہے۔ نوح علیہ السلام بیٹا کیا نکل آیا؟ آزر، اور بیٹا کیا نکل آیا؟ آزر کو اللہ رب العزت نے ایسا بیٹا عطا فرمایا کہ قیامت تک کے لیے ان کا نام، حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کا نام ہر قوم میں، ہر امت میں مشہور چلا آ رہا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ جب سارے امتحانات سے پاس ہو گئے تو اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں تمام لوگوں کے لیے امام بنانے جا رہا۔ اور یقیناً ان کی امامت کا ڈنکا ساری دنیا کے ہر مذہب میں چلتا آ رہا ہے، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، مسلمان ہیں۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی دینی، کسی آسمانی کتاب، کسی آسمانی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے اور نہ ہو کسی دین کو مانتے والے، خود ہی کچھ ایسے اول فول رسومات بنائیں اور انہی کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ اگر ان میں سے کوئی ابراہیم علیہ السلام کا نام نہ جانے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ ان کا تو اصلاً دین سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ اگر کسی بھی الہی دین، کسی بھی آسمانی کتاب سے تعلق ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو جانتا اور ان کی عزت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو اتنا مقام عطا فرمایا۔ قوم سے کہا کہ یہ کیا ہے جس کی تم پوجا کرتے ہو؟ اَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر یہ جو خود تم نے جعلی بت بنائے ہوئے ہیں ان کی عبادت کرنا چاہتے ہو؟ اللہ رب العزت جو حی و قیوم ہے، سمیع و بصیر ہے، جو سنتا ہے، دیکھتا ہے، تمہاری مدد کر سکتا ہے، جس میں ساری قدرتیں موجود ہیں، اسے چھوڑ کر ان کی پوجا کر رہے ہو جو سنتے نہیں، جو کھاتے نہیں، جو پیتے نہیں، جو بولتے نہیں، تم بات کرو جواب نہیں دیتے، کن کی پوجا کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام بڑے تعجب سے کہتے ہیں ماذا تعبدون، یہ کس چیز کی پوجا کر رہے ہو؟ کسے خدا بنا کے بیٹھے ہوئے ہو؟ اَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ موٹ یہ گھڑے ہوئے خدا جو ہیں ان کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہو؟ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اگر تم نے اپنے ہاتھوں سے خدا بنایا، اپنے ہاتھوں سے اپنا معبود بنایا، خود گھڑا پتھر سے، لکڑ سے، کسی بھی چیز سے، اب اسے پوجنا شروع کر دیا، تو کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تم سے بڑا راضی ہوگا؟ جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں دنیا میں بھیجا، تمہاری تخلیق فرمائی، تمہاری روزی روٹی کا جس نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اسے چھوڑ کر تم یہ اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے مختلف کھلونوں کو خدا مان رہے ہو، تو کیا سمجھتے ہو کہ تمہارا رب ان باتوں پر بڑا خوش ہوگا؟ تمہارا اپنے رب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا وہ خوش ہوگا؟ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا ایک بڑا تہوار آ گیا، اور اس تہوار میں وہ اپنا گاؤں، اپنا شہر، جو بھی اس وقت ان کی آبادی تھی، اس سے باہر نکل کر تہوار منایا کرتے تھے۔ اور وہ آج بھی دیکھیں، ہم مسلمان بھی ہیں تو اپنے گھروں سے نکل کر عید مناتے ہیں، عید کی نماز اپنے گھروں سے باہر جا کے پڑھی جاتی ہے، اپنی مسجدوں بھی نہیں، اپنی جوامع میں بھی نہیں، بلکہ باہر کھلے میدان میں عیدگاہ میں عید پڑھنا سنت ہے۔ اگر کوئی ضرورت مجبوری ہے تو جامع مسجد میں پڑھی جا سکتی ہے، لیکن ہر مسجد میں پھر نہیں ہوتی، جامع مسجدوں میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ جس طرح آج یہ تہوار مسلمان عیدین دونوں مناتے ہیں، ابھی تو کچھ اور بھی شروع ہو گئے عید کے ساتھ منائے جانے تہوار سالانہ شکل میں، اصل مسلمانوں کے تہوار یہ دونوں ہی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے تو دیکھا کہ یہودی 2 تہوار، 9 روز کا اور ایک دوسرا تہوار مناتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو وہ
یہ دو تہوار چونکہ عام منا رہے تھے دیکھا دیکھی میں، اصلاً وہ تہوار آتش پرستوں کے تھے، ان کے آتش پرست جو ہیں ایرانی فارسی ان کے. تو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بدلے میں دو بہترین تہوار دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے ان کی بجائے دو بہترین تہوار اور دے دیے ہیں، اور وہ ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ. عید الفطر عید الاضحیٰ مسلمانوں کی خوشی منانے کے دن ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی موقع پہ یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے لیے تین تہوار ہیں، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید المیلاد. یہ بہت عرصہ بعد 600 سال بعد آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال بعد آ کے 6 ہجری میں آ کے کسی نے یہ کھاتا شروع کیا، اور یہ چلتے چلتے آج مسلمانوں کی ایک بھیڑ اس کام کے پیچھے لگی ہوئی ہے. اصلاً مسلمانوں کے دو ہی تہوار ہیں. تہوار منانے کے لیے جس طرح ہم عید کے لیے باہر جاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی اپنے گھروں سے نکل کر باہر جایا کرتی تھی. وہ روانہ ہونے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی. اب دعوت ہر کوئی اپنے نظریات کو اچھا سمجھتا ہے، صحیح سمجھتا ہے. اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں جو میرے ساتھ چلے سب کو لے کے چلوں. یہاں عیسائی جو اپنے تہوار یہ کرسمس وغیرہ مناتے ہیں تو آپ کو مسلمانوں کو باقاعدہ وہ ہیپی کرسمس نہیں کہتے، اور مسلمان کمزور ایمان اور کم علم کی کمی کے نتیجہ میں ہیپی میری کرسمس ان کا جواب دے رہے ہیں، جبکہ ان کا جواب دینا یا ابتداً ان کو ہیپی کرسمس میری کرسمس کہنا یہ بالکل ناجائز. یہ ان کے دین کی تصدیق ہے کہ تم سچے ہو اور تمہیں یہ مبارک ہو. ہیپی کرسمس کا معنی یہ نہیں جیسے ہم کہتے ہیں عید مبارک. ایسے ہی ہے کہ کرسمس مبارک یعنی ہمیں ہماری عید مبارک، تمہیں تمہارا کرسمس، تم بھی ٹھیک ہم بھی ٹھیک. یہ کہنا قطعاً جائز نہیں ہے. اس طرح کا کلمہ عیسائی لوگ مسلمانوں سے کہتے پھر رہے ہیں. ہندوؤں کی ہولی دیوالی آتی ہے، وہ مٹھائیاں تک مسلمانوں کے گھروں میں پہنچا رہے. اور دعوت بھی اگر کہیں کوئی تہوار ان کا بنتا ہے تو دعوت دینے کے لیے بھی یقیناً اور کچھ نہیں تو کہیں گے کہ کھانے میں آ جاؤ. اور تو اور آج ہی میرے بیٹے نے بتایا، یہاں ایک بہت بڑی کمپنی ہے، کوئی آئل کمپنی ہے، بلکہ 2 کمپنیاں ہیں بڑی بڑی، یہ جبیل سے کوئی 150 کلومیٹر آگے نکل کر. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ پچھلے دنوں 25 دسمبر گزرا ہے، بہت بڑا تہوار جنگل میں منایا گیا. بہت بڑا وہ جو کرسمس ٹری ہوتا ہے، بہت بڑا پہلے لوہے کا درخت بنایا، پھر راتوں رات اس کے اوپر ٹہنیاں اور پتے لگا کے اگلا دن آنے تک زبردست قسم کا درخت تیار کر دیا. تو کہہ رہا تھا کہ مجھے بھی ایک آدمی نے کہا، عدنان بھائی آپ آئیں گے ہمارے ساتھ کھانا کھائی. یہ آج کی تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے، گھر میں مجھے بات، کھانا کھائیں گے. یعنی کرسمس ہے، 25 دسمبر عیسائیوں کی عید ہے، اور عیسائی دعوت دے رہا ہے کہ کھانا کھائیں گے. اس نے کہا کہ میں کھانا اپنا ساتھ لے کے آیا ہوں. کہتا نہیں ہمارے پاس جوس بھی ہے، ہمارے پاس کیک. اس کے مطلب کیک ویک تو تم نہیں لے کے آئے نا، ہمارے پاس کیک بھی. اس طرح ہر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ میرا مذہب باطل ہے، کچھ بھی ہے، میں تو چونکہ صحیح سمجھتا ہوں، کسی نہ کسی اور کو بھی ساتھ اپنے لے کے جاؤں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلو. ابراہیم علیہ السلام نے فنظر نظرۃ فی النجوم، آسمان کی طرف ستاروں میں دیکھا، اور ساتھ ہی کہہ دیا فقال انی سقیم، میں تو بیمار ہوں. فنظر نظرۃ فی النجوم، ستاروں میں دیکھا. اہل علم نے لکھا ہے کہ ستاروں میں دیکھنے کی وجہ کیا تھی. ستاروں میں دیکھنے یا آسمان کی طرف نگاہ دوڑانے کے 2 اسباب تھے. ایک یہ کہ وہ اللہ رب العزت کی اس عظیم کائنات میں سے ستاروں پر غور و فکر کے لیے انہوں نے توجہ دی کہ اتنی بڑی کائنات کا مالک، اس دنیا کا اصلی خالق، یہ ان سب کو اس کو چھوڑ کر ان سب کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جن کو یہ خود بناتے ہیں، خود اپنے سامنے رکھ کے پوجنا شروع کر دیتے. ایک معنی یہ کہ اللہ رب العزت کی مخلوق کی طرف توجہ دینے کے لیے
غور و فکر کرنے کے لیے آسمان کی طرف نگاہ دوڑائی۔ اور دوسرا یہ کہا گیا کہ ان کی قوم چونکہ اس بات کو مانتی تھی کہ حوادث زمانہ میں ستاروں کی تاثیر ہوتی ہے، اور یہ تو آج تک بھی لوگ مانتے آ رہے ہیں نا۔ آج تو وہ تو ستارے اللہ کی بہت بڑی مخلوق ہے، حوادث زمانہ میں اس کی تاثیر ہو، کوئی مانے، کو تھوڑی سی بات سمجھ میں آتی ہے۔ ہم تو اپنی انگوٹھی میں پہنے ہوئے پتھر کی تاثیر بھی مانتے ہیں یا نہیں؟ کہیں گے ہاں یہ زمرد ہے، یہ فیروزہ ہے، یہ فلاں ہے، آج اس کا یہ رنگ ہے، کچھ مہینوں میں اس کا رنگ بدلے گا، میری قسمت بدل جائے گی۔ اتنے گئے گزرے عقیدہ کے مسلمان موجود ہیں۔ وہ ستاروں میں دیکھنے والا تو بڑی بات ہے کہ اللہ کی بہت بڑی مخلوق ہے، یہ تو چھوٹے سے پتھر کے پیس میں اپنی قسمت ماننا شروع ہو گئے۔ جیسے ایک جاہل طوطے والے سے پوچھتا ہے نا کہ بتاؤ میرا کیا بنے گا، میرے کیس کا کیا ہوگا، اور وہ طوطے کو وہ اپنے پنجرے سے وہ ایک تاش کے پتے دکھاتا ہے، وہ ایک پتا نکالتا ہے۔ اب آپ تاش کھیلتے نہیں الحمدللہ، اچھا ہے، لیکن آپ جانتے تو ہے نا سارے، تاش کے پتوں میں جو غالباً 52 پتے ہوتے ہیں، 52 ہوتے ہیں نا، 52، 52 پتوں میں سے کہیں بیگم ہے، کہیں بادشاہ ہے، کہیں غلام ہے گولا، اور کہیں کسی ایک کا نشان ہے جس کو یکا کہا گیا۔ اب ان میں سے وہ کوئی پتہ نکال کے، 1 سے لے کے شاید 10 تک یا 13 تک کچھ وہ نمبر بھی لکھے رہتے ہیں، طوطا چونچ مار کے ان پتوں میں سے ایک پتہ نکالتا ہے۔ آپ خدا لگی کہیے کہ کیا اس میں سے کسی پتے پہ کچھ لکھا ہوا ملے گا جس سے پتہ چلے کہ تیرا کیس ہارے گا یا جیتے گا؟ یہ تو قمار اور جوا کھیلنے کے لیے، کم از کم وقت ضائع کرنے کے لیے لوگوں نے بنائے ہیں پتے۔ اب وہ طوطے والے سے اپنی قسمت پوچھ رہا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے بتاؤ کہ میرا کیا بنے گا، اور وہ بڑے دللے سے کہہ رہا ہے ہاں اس مرتبہ تمہاری تاریخ آ گئی ہے، تم جیت جاؤ گے، تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا۔ اگر اس طوطے میں اتنی جان ہوتی اور اس طوطے والے میں اتنی جان ہوتی تو یہ سڑکیں پر ساری دنیا کے قدموں کی دھول چاٹ رہا ہوتا، کسی بڑے محل میں ہوتا، کسی پیلس میں رہ رہا ہوتا کہ طوطے سے پوچھتا پیسہ کہاں کہاں پڑا ہوا ہے، میں اٹھا کے لے آؤں یا تم جا کے اٹھا کے لے آؤ۔ ہمارے لوگوں کا دماغ پتہ نہیں کیا کن چیزوں میں کام کرتا ہے۔ شرارتوں میں ہمارے دماغ بڑے تیز ہیں، فساد پیدا کرنے میں ہمارے دماغ بڑے تیز ہیں، اچھے بلے ہنستے کھیلتے گھرانوں میں ایک دم دنگا کرا دینے کے لیے دماغ کام کرتے ہیں۔ دین کے معاملہ میں بالکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے فیل ہو چکے ہیں۔ سڑک پڑے گرد و غبار اڑتی، آپ پاکستان انڈیا کی سڑکوں کا حال بھی جانتے ہیں اچھی طرح۔ ایک مرتبہ سڑک سے سفید لباس پہن کے گزر جائے، واپس آنے تک وہ دوبارہ پہننے کے لائق نہیں رہتا، اور وہ سارا دن وہاں پڑا رہتا ہے، اس کو دکان بھی نصیب نہیں۔ آپ نے کسی طوطے والے کا کبھی بہت بڑا شو روم دیکھا ہو، سڑک پہ بیٹھا ہوا ہے اور چھوٹا سا پندرا ساتھ لیا ہوا ہے، اتنی خستہ حالت میں وہ خود ہے۔ اس خستہ حالت میں پڑے انسان سے تم اپنی قسمت پوچھ رہے ہو، کچھ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، کچھ شرم آنی چاہیے، لیکن نہیں، اسی سے پوچھتے پھرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ ستاروں کی تاثیر کو مانتی تھی کہ حوادث زمانہ یعنی دنیا میں جو حالات پیش آ رہے ہیں ان میں ستاروں کی تاثیر ہے۔ ان کے اس گمان کو گویا کہ ان کو کیا کہیں گے کہ تاکہ یہ لوگ میرا پیچھا چھوڑ دیں، ایک نظر آسمان کی طرف دوڑائی اور کہا انی سقیم، میں تو بھائی بیمار ہوں۔ اب وہ سمجھیں گے کہ شاید اس نے کچھ دیکھا ہے ستاروں میں، ستاروں کے کسی جگہ اس کو کوئی نشانی ملی ہے، بیماری کا پتہ چلا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے محض ان سے جان چھڑانے کے لیے کہ یہ جائیں تو صحیح، میں ان کے خداؤں کے ساتھ کیا کرتا ہوں یہ آئیں گے تو دیکھیں گے۔ وہ تو صرف موقع پانے کی تلاش میں تھے۔ اسی دو باتوں کی وجہ سے، دو باتوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے یا دونوں کی وجہ سے اللہ کی مخلوق میں غور و فکر اور ان لوگوں کے نظریے میں ان کو صرف مغالطہ دینے کے لیے کہا کہ میں تو بیمار ہوں۔ اور یہ انی سقیم میں جو کہا میں بیمار ہوں، جبکہ وہ بیمار نہیں تھے،
صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے نا معروف کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے ہیں، اور قیامت کے دن جو سفارش کے لیے ایک وفد اٹھے گا کہ کسی سے کہو سفارش کرے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کوتاہی یاد آ گئی، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کوتاہی یاد آ گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ قتل کا واقعہ یاد آ گیا، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنائے رکھا، سمجھے کہ شاید کہیں میری بھی کوئی غلطی نہ اس میں ہو، ہر کسی نے انکار کیا، اور ہر کسی نے اشارہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاؤ، وہ تمہارا کچھ کریں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی ان کی بات مان لی، وفد کی بات مان لیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمائیں گے انا لہا، تمہارا یہ کام میں کرتا ہوں، کیونکہ اپنی پیغمبرانہ زندگی اور پہلی زندگی میں کوئی ایسا عیب نہیں ہے کہ جس سے اللہ کے سامنے شرم آئے۔ یہ سارے انبیاء کیوں نہیں جا رہے کہ ہم سے کچھ کوتاہیاں ہوئیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے نہ جانے کا جو سبب بیان کیا وہ یہی کیا کہ مجھ سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، اور وہی جو بخاری شریف میں 3 جھوٹ کا ذکر کیا گیا، جن میں سے پہلا یہ ہے انی سقیم، کہا کہ میں بیمار ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام ظاہراً بیمار نہیں ہیں، ظاہراً بیمار نہیں، تندرست و توانا ہیں، پوری قوت کے ساتھ ہیں، اور جو انہوں نے کارنامہ بعد میں کیا وہ بتاتا ہے کہ وہ پوری طرح صحت مند تھے۔ پورے خداؤں کا پورا باڑا توڑ پھوڑ کے رکھ دینا یہ بیمار آدمی کا کام تو نہیں تھا نا، وہ تندرست تھے، لیکن ان اپنی قوم کے لوگوں کے کرتوتوں کے ہاتھوں، جیسے آدمی کہتا نا کہ میں تو تمہاری وجہ سے پریشان ہو گیا ہوں، میں تمہاری وجہ سے بیمار پڑ گیا، ذہنی تشویش، ذہنی پریشانی، اور اپنی قوم کی اس حالت کے نتیجہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ میں بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ، لیکن اصل غرض کیا تھی؟ ان لوگوں کے جعلی خداؤں کا تیا پانچا کرنا، ایک بہت ہی اچھی غرض کے لیے بظاہر جھوٹ جو کہ اصلاً جھوٹ نہیں ہے، اصلاً جھوٹ نہیں، بظاہر جھوٹ ہے، ایک یہ، اور دوسرا ابھی آگے ہی آتا ہے، وہ جھوٹ تھا، 2 جھوٹ ابراہیم علیہ السلام نے جو کہے یا قبول کیے وہ دونوں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، یہ بھی اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور اگلا جھوٹ جو آگے آ رہا ہے اس کا میں اشارہ دے دیتا ہوں، وہ ہے کہ جب بتوں کو توڑ پھوڑ کر ان کا تیا پانچا کر دیا، کسی کی ناک پھوڑ دی، کسی کی آنکھ پھوڑ دی، کسی کے دانت توڑ دیے، کسی کے کندھے سے اس کا بازو توڑ دیا، کسی کی ٹانگ، سب کو داغی کر کے ایک بڑے کو چھوڑ دیا جو سب کا چیف باس تھا نا ان کے نزدیک، اسے صحیح سالم رہنے دیا، اور جس کلہاڑے سے توڑ پھوڑ کی تھی وہ کلہاڑا اس کے کندھے پہ رکھ دیا، ایسے لگے کہ یہ ساری کارروائی اس نے کی ہے۔ اب قوم میلہ دیکھ کر واپس آئی تو آ کے کہتے ہیں، دیکھتے ہیں میلہ کر کے جہاں بھی باہر گئے ہوئے تھے، واپسی پہ اپنی مسجد میں اپنے عبادت خانے میں آتے ہوئے گھر جائیں گے، آتے دیکھا وہاں تباہی مچی ہوئی ہے۔ اب تباہی مچی ہوئی ہے، یہ کس نے کیا ہوگا؟ اب سارے لوگ تو میدان میں ہیں، وہاں پیچھے کون رہ گیا تھا؟ سب کو معلوم ہے کہ صرف ابراہیم علیہ السلام ہمارے ساتھ نہیں گئے تھے، کہا تھا بیمار ہیں، اور انہیں یہ بھی یاد آیا کہ یہ موقع بموقع ویسے بھی ہمارے بتوں کی برائیاں کرتے رہتے ہیں، یذکرہم، کہا کہ یہ ہمارے بتوں کا ذکر کرتا رہتا ہے، یعنی برے لفظوں میں یہ کبھی نہ کبھی ہمارے بتوں کی باتیں کرتا ہے۔ یقال لہ ابراہیم، اور اس نوجوان کا نام ابراہیم ہے، کہا گیا کہ اس کو لاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو پیغام بھیجا، اور اس وقت پوری قوم جو کہ اس میدان میں جمع ہے، اس عبادت خانے میں جمع ہو چکی ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے لوگ ہی لوگ ہیں، اور خاص طور پر جب کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جائے، ان کے عقائد کے اعتبار سے تو یہ ساری دنیا پلٹ گئی نا ان کے تو سارے خدا داغی ہو گئے، سارے خدا مارے گئے، سارے خدا پھٹر ہو گئے، ان کے لیے تو زمین آسمان سے بڑا ایک حادثہ پیش آ گیا۔ سارے لوگ جو کہیں نہیں بھی جانے کے لائق تھے تب وہ بھی اکٹھے ہو کے وہاں پہنچ گئے،
اور ابراہیم علیہ السلام کو سامنے لایا گیا، سب کے سامنے لا کے پوچھا گیا کہ ابراہیم یہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے بڑی سادگی سے کہا بھئی مجھے کیا پوچھتے ہو، اس سے پوچھو، جنہیں تکلیف ہوئی ہے ان سے پوچھو، یا جس کے کندھے پہ کلہاڑا ہے اس سے پوچھو، ان سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے صاف لفظوں میں جو انہیں کہا کہ ان کی توڑ پھوڑ اور ان کے ساتھ جو کچھ بھی ان کا حشر ہوا ہے یہ سارا کچھ میں نے نہیں کیا، بلکہ یہ سارا کچھ اس کبیرہم، ان کے بڑے باس نے کیا ہے، کیونکہ کلہاڑا اس کے کندھے پہ ہے، اب اسی نے اس کو توڑا پھوڑا ہوگا۔ بظاہر یہ بھی جھوٹ تھا، حالانکہ اصلاً حقیقتاً یہ بھی جھوٹ نہیں، اللہ رب العزت کے مقابلے میں لائے گئے جعلی بتوں، جعلی معبودوں کی توڑ پھوڑ تو عین توحید ہے، لیکن بظاہر قوم چونکہ بگڑی ہوئی تھی، اس قوم کو سنبھالنے کے لیے، جیسے آپ نے ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کہا نا، سورج چڑھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، ستاروں کو دیکھا، آسمان میں ستاروں کو دیکھا تو کہا کہ یہ ستارہ میرا رب ہے، صبح ہوئی ستارہ غائب، کہا کہ میں ایسے رب کو نہیں مانتا جو غائب ہو جائے، چاند چڑھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ ذرا بڑا ہے، دن چڑھا چاند بھی غائب، کہا کہ میں اس طرح ڈوبنے والوں کو نہیں مانتا، اور جب سورج کو دیکھا تو کہا کہ ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ تو بہت بڑا ہے، مغرب ہوئی وہ بھی غائب، تو فرمایا انی لا احب الافلین، جو غائب ہو جائے، جو مٹ جائے، جو ختم ہو جائے، میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ واقعی کہا کہ یہ میرا رب ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اس سورج کے آسمان سے بڑا کوئی ہو نہیں سکتا، اس آسمان کے سورج سے دنیا کی دوسری کوئی مخلوق بڑی نہیں ہو سکتی، اس چاند جیسی عظیم مخلوق سے بڑی کوئی چیز دوسری نہیں ہو سکتی، اور یہ جو بے شمار ستارے ہیں جنہوں نے آسمان کو منور کر رکھا ہے، ان سے بڑی کوئی دوسری چیز مخلوق نہیں ہو سکتی کہ جس کو خدا مانا جا سکے۔ جب یہ ڈوب جاتے ہیں، یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے، تو یہ چھوٹے چھوٹے کھلونے جو تم نے رکھے ہوئے ہیں یہ کیسے پوجنے کے لائق ہو سکتے؟ جس طرح وہاں ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کے لیے بات کہی، یہی معاملہ یہاں بتوں کا بھی تھا، قوم کو سمجھانے کے لیے کہا کہ یہ تمہارا جو بڑا ہے اس سے پوچھو، شاید اسی نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ بل فعلہ کبیرہم، کہا کہ نہیں میں نے نہیں کیا، یہ ان کے کبیرہم، ان کے بڑے، یعنی جو تم نے جعلی خدا بنا رکھے ہیں، ان خداؤں کے چیف باس نے ان کا یہ تیا پانچا کیا ہے۔ یہ دو جھوٹ تھے، اور تیسرا جھوٹ آپ نے اپنے لیے، جو کہ اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ یہ میری بہن ہے۔ بہن تو تھی نہیں، تھی بیوی، اور واقعہ تفصیلی وہ آپ کے علم میں ہوگا یقیناً، کہ آپ سفر میں تھے اور راستے میں کسی ایسے مقام سے گزر ہوا جہاں کے رئیس قبیلہ کی یہ عادت تھی کہ جب بھی کبھی وہ کسی خوبصورت عورت کو دیکھتا تو وہ شوہر سے چھین لیا کرتا تھا، ساتھ شوہر ہوتا تو چھین لیتا، اور اگر ساتھ میں بھائی ہوتا، دیکھیں غیرت جو ہے وہ کہاں کہاں کن کن لوگوں میں کن کن شکلوں میں پائی جا رہی ہے۔ اگر بھائی ہے تو اس کی غیرت کو وہ نہیں چھیڑتا کہ بھائی اس کی بہن ہے اس کو جانے دو، لیکن شوہر ہوتا تو چھین لیتا، بھی تو کسی کی بیٹی ہے، اس کے تو نکاح میں آئی ہے، اس کو چھین لو۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سارہ ہیں علیہ السلام، نبی کی بیوی، حسن و جوال جمانی ہر چیز موجود ہے، دیکھا اور نیت خراب ہو گئی، کہا کہ اس کو معلوم کرو کہ اس کے ساتھ کون ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بہن تھی نہیں، بظاہر بہن کہنا بظاہر جھوٹ ہے، لیکن اصلاً یہ بھی جھوٹ نہیں تھا، کیونکہ اس وقت حضرت سارہ کے سوا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوسرا مسلمان کوئی نہیں تھا۔ اخوت اسلامی بھی تو ایک اخوت اسلامی ہے نا۔ جب میں مثال کے طور پر یہاں درس دے رہا ہوں، آج نہیں تو کبھی نہ کبھی ہماری بیوی بھی یہاں آئی ہوئی ہوتی ہے، تو میں یہ کہہ دوں کہ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، تو انہی میں وہ بھی شامل ہو گئی یا نہیں؟
اگر اسی طرح ہو تو پھر تو میرا بھی نکاح روز دوسرے دن ٹوٹا ہوا ہو۔ یہ ایک اخوت اسلامی کی دلیل تھی، اخوت اسلامی تھی کہ اس وقت دنیا میں میرے اور تیرے سوا دوسرا کوئی نہیں ہے، ہم اسلام کی روح سے، دین کی روح سے بہن بھائی ہیں، رشتے کی روح سے ہم میاں بیوی ہیں۔ اور اس بدبخت سے بچنے کا ایک ذریعہ بھی یہ تھا کہ اسے کہیں کہ ہم بہن بھائی ہیں، تو وہاں کہہ دیا کہ ہم دونوں بہن بھائی ہیں، اور اس نے یہ سننے کے باوجود بھی معاف نہیں کیا۔ جو اتنا بدبخت تھا، ساری دنیا کو چھوڑ دیا کرتا تھا، اس معاملے میں حضرت سارہ کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اس نے پھر زیادتی کرنے کی کوشش کی، ہر مرتبہ کوشش کرتا، اللہ رب العزت کی طرف سے اسے پکڑ آ جاتی۔ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کی بیوی کی عصمت کو محفوظ رکھنا تھا، محفوظ رکھا، اسے یہ جرت ہی نہیں ہو پائی کہ وہ حضرت سارہ کو ہاتھ بھی لگا سکے۔ جب نیت کرتا، کوشش کرتا، ذرا ہمت کرتا، اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ آ جاتی۔ یہ 3 مقامات ایسے ہیں کہ ان کو کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے جو بظاہر جھوٹ ہیں، بظاہر خلاف حقیقت باتیں ہیں، لیکن خلاف حقیقت نہیں تھیں، یہ محض بظاہر ہے، اصلاً وہ باتیں ساری صحیح تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان باتوں کو محسوس کیا، اس لیے کہ جھوٹ اگرچہ نہیں تھے، لیکن اللہ رب العزت کی عظمت کے سامنے جب وہ وفد آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ چلو، تو ابراہیم علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں۔ یہ غلطیاں ابراہیم علیہ السلام نے جو اعتراف کیا، یہ محض اللہ کی جلالت کے سامنے، ورنہ حقیقتاً ایسا نہیں تھا۔ نبی ہیں اور ادھر اللہ رب العزت کا معاملہ ہے۔ اب اللہ کے سامنے معمولی سی کوتاہی بھی نبی اپنے لیے بہت بڑی کوتاہی سمجھتے ہیں۔ ہمارے لیے تو بڑے بڑے گناہ بھی معمولی ہوتے ہیں، اور نیک لوگوں کے لیے معمولی غلطیاں بھی بڑے بڑے گناہ شمار ہوتے ہیں۔ وہی معاملہ یہاں تھا، ابراہیم علیہ السلام نے ان تینوں باتوں کو جھوٹ سمجھا، معذرت کر دی کہ میں تمہارے لیے سفارش کرنے کے لیے نہیں جاتا۔ ان میں سے پہلا یہ انی سقیم، میں بیمار ہوں، دوسرا یہ بل فعلہ کبیرہم، کہ یہ کام بتوں کی توڑ پھوڑ ان کے بڑے نے کی ہے، اور تیسرا حضرت سارہ علیہ السلام کو اپنی بہن قرار دینا۔ فتولوا عنہ مدبرین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں بیمار ہوں، تمہارے ساتھ نہیں جاتا۔ وہ پلٹ گئے کہ نہیں جاتے تو نہ جاؤ، وہ اپنے کام پہ لیے نکل گئے، وہ اپنے تہوار کے لیے نکلے۔ فراغا الی آلہتہم فقالا، ابراہیم علیہ السلام چپکے سے ان کے خداؤں کے پاس پہنچ گئے۔ اب خداؤں کو انہوں نے جس انداز سے رکھا ہوا تھا، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کے خداؤں کا باڑا، جیسے ڈھور ڈنگر روکے ہوئے ہوتے ہیں نا، بھیڑ بکریوں کا باڑا ہوتا ہے، اونٹوں کا باڑا ہوتا ہے، وہ خداؤں کا باڑا بنا، بڑی جگہ گھیر کے اس کے اندر جو انہوں نے رکھے ہوئے تھے، یہ بڑا، یہ چھوٹا، یہ فلاں کام کے لیے فلاں کام کے لیے آتے گھس جاتے، اپنی اپنی مرضی کی وہاں سے مرادیں مانگتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان کے خداؤں کے باڑے میں داخل ہو گئے، اور اندر جاتے ہی باڑے میں داخل ہوتے ہی جو بات کہی، کہا الا تاکلون، بھئی تم کھاتے نہیں ہو۔ اب دیکھا کہ ان کے سامنے مٹھائیاں پڑی ہوئی ہیں، ان کے سامنے اچھے اچھے کھانے پڑے ہوئے ہیں۔ اب ایک لکڑی کا یا پتھر کا بہت بڑا بت بنا کے، اسٹیچو بنا کے رکھا ہوا ہے، اور اس کے پاؤں کے پاس بریانی کی پلیٹ پڑی ہوئی، تو بات پوچھنے کو جی چاہتا ہے یا نہیں کہ بھائی اتنی زبردست بریانی پڑی ہوئی ہے، تم کھاتے نہیں ہو۔ کسی کے سامنے موتی چور، لڈو اور یہ اور وہ پڑے ہوئے ہیں، اور وہ اسی طرح سالن پڑے ہوئے ہیں، پیک پڑے ہوئے ہیں، کسی نے ان کو چھیڑا نہیں۔ تو آدمی یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہے کہ تمہارے سامنے لا کے رکھتے ہیں کھانے کے لیے، تو کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں وہی کیا، الا تاکلون، کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہوا ہے، تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ یعنی میں کہہ رہا ہوں کھاتے نہیں ہوں، مجھے بتاؤ کہ نہیں کھاتے یا کھاتے ہیں، یا تمہارے اپنے ماننے والے، تمہاری پوجا کرنے والے، وہ آ کے تمہیں پوجتے ہیں، تم سے مانگتے ہیں، تو تم بولتے کیوں نہیں، ان کو جواب کیوں نہیں دیتے؟ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، لا تنطقون، کہ تم بولتے نہیں ہو۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین،
تو پھر انہوں نے دائیں ہاتھ سے پوری قوت کے ساتھ ان سب کو مارنا شروع کر دیا۔ ضرب تو معروف ہے نا، اور ضرب خلیل یہ جملہ بڑا مشہور ہے۔ ضرب خلیل اس موضوع کی علامہ اقبال جو بڑے مشہور شاعر گزرے ہیں، ضرب خلیل کے نام سے ان کی باقاعدہ غالباً ایک چھوٹی کتاب بھی ہے، دیوان ہے۔ اور یہاں ضرب خلیل ہے اور ان کا گھر جو ہے وہ کیا ہے؟ بتوں کی فیکٹری۔ اللہ رب العزت نے کیسے حالات پیدا کیے ہوئے تھے، انہوں نے دائیں ہاتھ سے پوری قوت کے ساتھ ان بتوں کا تیا پانچا کیا۔ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، اور وہ بت پرست اب دوڑے باگے ہوئے آئے اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے۔ دیکھا کہ یہ توڑ پھوڑ ہو گئی ہے تو کہنے لگے کہ یہ کام تو اسی نے کیا ہوگا، کیونکہ وہ ان کا نام لیا کرتا تھا، اور نام کوئی اچھے طریقے سے عزت احترام سے لیتا ہو تو پھر تو آدمی کو شک ہی نہیں ہو سکتا نا کہ یہ برا، چونکہ ابراہیم علیہ السلام ان کی برائیاں بیان کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے ابا جان، قرآن کریم کے کئی مقامات اور ہیں جہاں یہ بات موجود ہے، ابا جان تم کنہیں پوج رہے ہو جو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ بولتے ہیں نہ تمہاری باتوں کا جواب دیتے ہیں، تم کن کی عبادت کرتے ہو؟ اب یہ باتیں جب بتوں کے بارے میں کہیں گے تو کیا ان کے بارے میں کوئی اچھی سوچ ہے؟ ان کا رد ہے، ان کی تردید ہے کہ تم کن باتوں کی پوجا کر رہے ہو۔ قال اتعبدون ما تنحتون، ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے لوگوں سے کہا کہ جن کو تم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، نحت تنحتون من الجبال بیوتا، قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ لفظ اور جگہ بھی استعمال فرمایا ہے کہ وہ پہاڑوں کو توڑ توڑ کر ان کے اندر اپنے گھر بناتے تھے۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو ہے سمود، اور دوسری کئی اقوام جن کے بارے میں فرمایا کہ اتنی طاقتور قومیں تھیں کہ وہ پہاڑوں میں اپنے گھر کھودتے تھے۔ ہم تو پہاڑوں سے پتھر اینٹ لے کے اپنا گھر بناتے ہیں، وہ پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بناتے تھے۔ تو پہاڑوں کو توڑ کر یا پتھروں کو توڑ کر کوئی شکل دینا، یہ ہے نحت۔ فرمایا اتعبدون ما تنحتون، جنہیں تم خود تراشتے ہو، بت بناتے ہو، شکلیں بناتے ہو، انہی کی تم عبادت کر رہے ہو۔ واللہ خلقکم وما تعملون، تمہیں اللہ نے بنایا ہے، تمہیں اللہ نے بنایا ہے، اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو بھی اللہ نے بنایا ہے۔ تمہاری تخلیق اللہ نے کی، اور یہ چیزیں جو اس وقت تمہارے سامنے ہیں یہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی، یعنی تیار تم کرتے ہو، اپنے دماغ کا خبث، اپنے دماغ کی خواصت کے نتیجہ میں بناتے ہو، لیکن اصل خالق کون ہے؟ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں دماغ دے رہا ہے، اس طرف بنانے کے لیے تعلیم دے رکھی ہے۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بنایا ہے اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو بھی اللہ ہی نے بنایا ہے۔ قالوا ابنوا لہ بنیانا، اب معاملہ یہاں تک آ گیا کہ جب دیکھا کہ ہم تو کوئی جواب نہیں دے سکتے، قرآن کریم کے دوسرے مقام پر آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو، کن چیزوں کی پوجا کر رہے ہو، یہ بول نہیں سکتے، یہ تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکتے اور تم انہیں پوچھ رہے ہو۔ تو جب کہا کہ ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے مارا ہے، ایک لمحہ کے لیے سارے شرمسار ہوئے، اپنا سر جھکایا اور دوسرے ہی لمحے اٹھے، دوسرے لمحے ہی اٹھتے ہی کہا کہ تم تو جانتے ہو یہ بولتے نہیں۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام سے وہ قوم خود کہہ رہی ہے، تم تو جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں، لہٰذا ہم ان سے کیوں پوچھیں، ہم تمہیں سے پوچھیں۔ اعتراف کر لیا کہ یہ بولتے نہیں، جو بولتے نہیں وہ سنتے نہیں، جو سنتے بولتے نہیں وہ کرتے کیا ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام یہیں تو ان کو لانا چاہتے تھے کہ یہ بولتے نہیں، سنتے نہیں، کچھ کرتے نہیں، تم ان کی پوجا کر رہے ہو۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے یہاں لا کے ان کو کہا کہ تم ان چیزوں کی پوجا کر رہے ہو جو کہ بولتے نہیں، نہ سنتے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں۔ اب آگ بگولا ہو گئے، قوم آگ بگولا ہو گئی اور کہا حرقوہ وانصروا آلہتکم،
یہاں یہ سورہ صافات میں نہیں ہیں، یہ دیگر مقامات پر یہ باتیں ہیں۔ ایک مقام سورۃ الانعام ہے جہاں یہ تفصیلات آئی ہیں حضرت ابراہیم خلیل کے واقعہ کی، اور ایک مقام سورۃ الانبیاء ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ سارے دونوں مقامات کھول کے پڑھیں گے تو پھر بڑا لمبا ہو جائے گا، میں مختلف اشارات وہاں سے جو ہیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کہا کہ حرقوہ، ابراہیم کو آگ سے جلا دو، وانصروا آلہتکم، میں یہ جملہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس ابراہیم کو آگ لگا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ وانصروا، نصرت معروف، سارا معروف لفظ ہے نا، اللہ ہماری مدد و نصرت کرے، اللہ مجاہدین اسلام کی جہاں جہاں بھی ہیں ان کی مدد و نصرت کرے۔ مدد، نصرت، نصر یہ معروف ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور نصرت آ گئی، فتح آ گئی، تو کہتے ہیں حرقوہ، ابراہیم کو آگ لگا دو، اس کو آگ سے جلا دو، وانصروا آلہتکم، اور ایسا کر کے اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ اب وہ خدا کیا ہیں جن کو ہماری مدد کی ضرورت پڑ جائے؟ اس ساری کائنات کا خدا جو ہے وہ ہم سب کی مدد کر رہا ہے یا نہیں؟ کیونکہ وہ حقیقی خدا ہے اور وہ اپنی مخلوق کی مدد کر رہا ہے، کر سکتا ہے، اور یہ بیچارے کم عقل، مشرک ہوتا ہی کم عقل ہے۔ مشرک میں عقل نہیں ہوتی۔ مشرکین مکہ کتنے بڑے بڑے سردار تھے، تاجر تھے، لیڈر تھے، اللہ نے جہاں بھی ذکر کیا کم عقل قرار دیا۔ لا یعقلون، یہ عقل نہیں رکھتے، اور یہ بے عقل جو ہیں، کم عقل، ان کا بھی یہی حال ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو، یعنی اپنے معبودوں کی مدد اس شکل میں کرو کہ اس کو جلا دو، تاکہ کل کو یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آج ان کی ریپیرنگ کریں۔ اب خداؤں کی ریپیرنگ کریں گے نا، جس کا بازو ٹوٹا ہے نئے سرے سے لگائیں گے، جس کی آنکھ پھوٹی ہے اس کے دوبارہ آنکھ رکھیں گے۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ اگر کل ہم نے ان کی ریپیرنگ کی، پھر خرچہ کیا، محنت کی، پرسوں کہیں پھر اس کا داؤ لگا تو یہ دوبارہ ایسا کر دے گا، اس کو جلا دو، آگ لگا دو۔ آگ لگانے کا پروگرام طے ہو گیا، اور اس سلسلے میں کہتے ہیں قالوا بنوا لہ بنیانا، ایک بہت بڑی جگہ بنا کے وہاں آگ کا بہت بڑا آلاؤ جلاؤ، فالقوہ فی الجحیم، اور اس بہت بڑی آگ میں اس ابراہیم کو پھینک دو۔ اور انہوں نے واقعہ ہی ایسا کیا، بہت بڑی آگ، بہت بڑا آلاؤ جلایا، ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا گیا، اور منجنیق کے ساتھ، منجنیق جو پہلے جنگوں میں بہت بڑے بڑے گولے پھینکنے کے لیے دو طرف سے پکڑ کے دو آدمی زور سے پھینکتے ہیں، اس منجنیق میں ابراہیم علیہ السلام کو رکھ کر آگ کے وسط میں پھینکنے کی کوشش کی گئی۔ اب آگ کے وسط میں ابراہیم علیہ السلام کو کیسے لے کے جائیں گے؟ آپ خود جاتے ہیں تو خود جلتے ہیں، تو وہ کوئی طریقہ اختیار کریں گے۔ منجنیق تھوڑا باہر کھڑے ہو کر دور سے پھینکا جانے والی چیز ہے، اس منجنیق کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے وسط میں پھینکا گیا۔ اب جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف سے مقرر تھے، اللہ کے پیغام کو ان تک پہنچا رہے تھے، اور جس کا پیغام کوئی آگے پہنچاتا ہے وہ اپنے رسولوں کی مدد کرنا بھی جانتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ٹھنڈی، یعنی ٹھنڈی ہو جائے، اور اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جائے کہ آدمی پھر ٹھنڈک بھی حد سے زیادہ ہو جائے تو عذاب ہو جاتی ہے نا، ٹھنڈی ہو جائے، اور ساتھ ہی سلامت کا لفظ ساتھ ہی، بردن و سلامن، بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اللہ رب العزت نے نار کو گلزار بنایا، ابراہیم علیہ السلام اس جہیم میں اس طرح ہیں کہ جیسے کوئی باغیچہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے یہ؟ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ سے بھی بچا لیا۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ أَسْفَلِينَ، انہوں نے ایک بہت بڑی
کیا کہیں گے، ایک سازش رچائی، بہت بڑا مکر کیا انہوں نے کہ ابراہیم علیہ السلام کسی نہ کسی طرح جان چھوٹ جائے، لیکن اللہ رب العزت نے فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں سب سے زیادہ سافلین جو ہیں، سب سے زیادہ گرے پڑے لوگوں میں کر دیا، ان کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينَ، اب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے صحیح سالم باہر نکل آئے اور کہا کہ میں اب اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ انی ذاہب الی ربی، میں ہجرت کر کے اس علاقے کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، یعنی وہاں جاؤں گا جہاں میں دعوت کا کام کر سکوں، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ میری ضرور رہنمائی کرے گا، اللہ رب العزت میری ضرور رہنمائی کرے گا۔ اور ساتھ ہی ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اور فرمایا رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت کافی عمر ہو چکی تھی اور ابھی تک اولاد نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سوا کسی سے اولاد مانگنے کا کوئی کبھی پروگرام بنایا، سننے میں آیا کبھی کہ کہیں ادھر ادھر بھی گئے ہوں گے، کسی سرکار، کسی مزار، کسی دربار، کہیں سے کچھ مانگنے کا کبھی سننے میں آیا ہو؟ صرف ایک اللہ سے مانگا اور اللہ نے اولاد دی یا نہیں دی؟ کم و بیش 90 سال کی عمر، بوڑھے بڑھاپے میں اللہ رب العزت نے اولاد دے دی۔ اور جب فرشتوں نے آ کے یہ بشارت دی کہ ہم تمہیں بیٹا دے رہے ہیں، تو اس وقت کہا کہ مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، میں بوڑھا۔ بیوی کہہ رہی ہے کہ میں بھانج، یہ کہتے ہیں بیوی بھانج، بیوی کہتی ہے میں بھانج اور میرا شوہر بوڑھا، ہمیں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت نے کہا کہ جب اللہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ چاہے تو ہرے درخت میں سے آگ نکال دے، نکالتا ہے یا نہیں؟ اللہ چاہے تو ہر کام جس کو ہم انہونا کہہ سکتے ہیں، اللہ رب العزت کے لیے کوئی کام انہونا نہیں ہے۔ چھری سے کاٹنے کی طاقت چھین لے، پانی سے بہنے کی طاقت چھین لے، مالک ہے وہ کرتا ہے یا نہیں؟ آگ سے جلانے کی طاقت چھین لے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کے وسط میں پھینکے گئے لیکن کوئی جلنے والی بات ایسی نہیں ہوئی۔ جس اللہ میں اتنی قدرتیں ہیں اس کے لیے یہ کیا مشکل ہے کہ بوڑھی عورت سے بچہ پیدا ہو جائے، بوڑھے آدمی کو اللہ دولت عطا فرما دے، اولاد کی دولت۔ اور یہ تو نبی تھے، ایسے واقعات ہمارے پاک و ہند میں بعض لوگوں کے موجود ہیں۔ بعض علماء اہل توحید، انہیں دوسرے ایک اہل توحید عالم نے دعا دی، بڑھاپے کی عمر میں بچہ پیدا کرنے کی عمر کی صلاحیت گزر چکی ہے، اور جن کے یہاں یہ بچہ ہوا ہے میں ان کو جانتا بھی ہوں، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے بزرگ علماء میں سے تھے، ایک نیک آدمی سے ملنے گئے تو انہوں نے ایسے اٹھتے اٹھتے دعا دے دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا عطا کرے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم تھا کہ ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، پتہ گھر والوں کو ہوتا ہے کہ ہمارے اب سلسلہ کیا ہو چکا ہے، اور تھوڑے ہی عرصہ میں اللہ رب العزت نے بیٹا عطا کر دیا۔ بندہ کیا سوچتا ہے اور اللہ کیا کچھ کر سکتا ہے، یہ اللہ رب العزت کی قدرتیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک حلم اور بردبار بیٹے کی بشارت دے دی۔ حلم اور بردبار، حلیم الطبع اور بردباد، یہ حلیم ہے۔ یہاں ایک وہ جملہ جو پہلے یہاں بڑا گردش کرتا رہا ہے کہ حلیم کو حلیم نہیں دلیم کہیں، حلیم اللہ کا نام ہے۔ یہاں حلیم کون ہے؟ یہاں حلیم کس کو کہا گیا؟ اللہ کو نہیں، یہاں اسماعیل علیہ السلام کو حلیم کہا ہے۔ ابراہیم سے کہا کہ ہم نے تمہیں حلیم بیٹا دیا، حلیم بیٹے کی بشارت دی۔ حلم اور بردباری، اللہ یقیناً حلیم ہے، الحلیم، اور بندہ حلیم ہو سکتا ہے بردباری والا۔ اور یہ دیکھیں ہمارے سامنے لفظ آ گیا ہے، ہم نے فبشرناہ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دے دی بغلام، ایک لڑکے کی، حلیم،
جو کہ بردبار ہے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام نے بھی ایک لفظ استعمال کیا ہے قرآن کریم میں، وہ بھی موجود ہے، جب وہ ان کی قوم کے بارے میں تو معروف ہے نا کہ بدکماش لوگ تھے، بدفعل لوگ تھے۔ جب فرشتے آئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بتانے کے لیے کہ کیا ہونے والا ہے، تو وہ بھاگے چلے آئے، دیکھا خوبصورت نوجوان لڑکے آئے ہیں، تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے مخاطب ہو کر کہا تھا الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی عقل مند آدمی نہیں ہے کہ میرے مہمان ہیں اور تم کیا بھاگے چلے آ رہے ہو؟ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا الیس منکم رجل رشید، رشید اللہ کے اسماء الحسنی سے ہے یا نہیں؟ لیکن وہ الرشید ہے، یہاں رشید کہا گیا۔ اسی طرح عظیم ہے، عزیز ہے، یہ الفاظ انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ بس وہ ایک جملہ کسی طرح ہمارے ساتھی سے نکل گیا ہے کہ نہیں جی یہ حلیم اللہ کا ہے نام ہے، اور حلیم کو دلیم کہیں، دلیم کہیں حلیم کہیں، چیز مزیدار ہے ویسے، نام بدلنے سے کوئی مزہ تو کم نہیں ہو جائے گا نا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کو بشارت دے دی کہ ہم آپ کو ایک حلم والا بردبار بچہ عطا کرنے والے ہیں، اور اللہ نے وہ بچہ عطا کر دیا۔ قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا مختصر واقعہ ذکر کر کے بات جو ہے وہ تھوڑی سی جگہ میں بہت ساری باتیں جو ہیں اللہ رب العزت بیان کر جاتے ہیں۔ اللہ نے بچہ دے دیا، بچہ عطا کر دیا، بچہ کھیلنے لگا، کودنے لگا، اور جس وقت کھیل کود شروع کر دی تو اب ابراہیم علیہ السلام کا امتحان شروع ہو گیا۔ فلما بلغ معه السعی، جب بچہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے لگ گیا، سعی تو سمجھتے ہیں نا، بھاگ دوڑ کرنا، بچہ اپنے والد کے ساتھ بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچ گیا، قال یا بنیا، تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، اب تم دیکھو کہ کیا سمجھتے ہو، کیا کرنا چاہیے، فانظر ماذا ترى، تمہاری کیا رائے ہے؟ ہمارے جیسا کوئی ہوتا کیا تھا، ابا سٹھیا گئے ہو، سیدھا ایک ہی جملہ، سیدھا سٹھیا گئے ہو، کیا تم کیا سوچ رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کیا خوابیں دیکھنا شروع کر دیا ہے؟ لیکن وہ اسماعیل تھے، سکھائے کس نے؟ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ بچے ہیں لیکن اللہ رب العزت نے اس انداز سے تربیت کرنا شروع کر رکھا ہے، نبی بننا تھا ان کو بھی، اس انداز سے تربیت کی کہ بچے ہونے کے باوجود وہ جواب دیا کہ جو قیامت تک اولادوں کے لیے ایک بہترین مشعل راہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں فانظر ماذا ترى، بیٹا دیکھو اب تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا کہتے ہو؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہا ابا جان آپ کو جو حکم مل رہا ہے کر گزریے۔ کہا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ کوئی بھیڑ بکری ذبح کرنی ہے کر لو، میں بھی آپ کے ساتھ مالی تعاون کروں گا، یہ کروں نہیں، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں اور بیٹا کر رہا ہے افعل یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ کو جو آپ کے رب نے حکم دیا ہے اس پر عمل کر گزریے، مجھے ذبح کر دیجئے، مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے، نہ میں بھاگوں گا، نہ میں چیخوں گا، نہ چلاؤں گا، نہ انکار کروں گا، میں صبر کروں گا، اللہ کا آپ کو حکم ہے، آپ اللہ کے حکم پہ عمل کر دیجئے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں مطیع فرما ہو گئے، بیٹا بھی اللہ کے مطیع فرمان ہو گیا اور باپ بھی اللہ کے مطیع فرمان ہو گیا، یعنی دونوں ہی اسلما اللہ کے مطیع فرمان ہو گئے، وتلہ للجبین، اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پہ بچھا لیا۔ اس وقت
اب ذبح کرنے کا سارا انتظام مکمل ہو گیا نا، ذبح کرنے کا مکمل انتظام ہو گیا، بیٹے کو زمین پر لٹا لیا، چھری لے لی، چھری چلاتے ہیں، چھری نہیں چلتی، اور بالآخر اللہ رب العزت نے چھری کی جگہ، گردن کی جگہ گردن بھیجی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ قرآن کریم میں یہ بات بھی موجود ہے کہ ہم نے اسماعیل کے فدیے کے طور پر بہت بڑی قربانی بھیج دی۔ اللہ رب العزت نے دمبا بھیجا اور وہ دمبا ذبح ہو گیا، اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت بچ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے میں کوئی کمی کی؟ اسماعیل علیہ السلام نے ذبح ہونے میں کوئی کوتاہی کی؟ دونوں اپنی اپنی جگہ مکمل نکلے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تم نے سچ کر دکھایا بات کو۔ اس طرح کی آزمائشوں سے گزار کر جب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اللہ نے کہ یہ ہر میدان میں، ہر امتحان میں پاس ہیں، ساتھ ہی فرمایا انی جاعلک للناس اماما، جو میں نے شروع میں کہا ہے نا کہ اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم ہم آپ کو ساری دنیا کا امام بنانے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو قرآن کریم سننے، سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سلسلہ تھوڑا سا اگلے درس میں بھی انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کھانے پینے والی چیزوں کے سوال بھی آ رہے ہیں۔ حلیم کا ذکر درس میں آ گیا ہے، اور سوالوں میں ہے کہ پان مسالے کی دکان کھول سکتے ہیں یا نہیں۔ پان مسالے کی تجارت کرنا کیسا ہے، اور وہاں کام کرنے والے کا پیسہ اور کھانا پینا کیسا ہے، اور صرف کتھے کا بزنس کرنا کیسا ہے، یہ ساری چیزیں اصل میری جان پہچان میں زیادہ نہیں ہیں۔ کتھا کیا ہے، چونا کیا ہے، پتا کیا ہے، اب ان چیزوں کو جو عموماً پان میں استعمال ہوتی ہیں انہی کی یہ مختلف چیزیں ہیں۔ کتھا بھی پان میں استعمال ہوتا ہے، چونا بھی پان میں، لوگوں کو چونا بھی لگاتے ہیں وہ، اور اس میں تمباکو بھی استعمال ہوتا ہے۔ تمباکو کی پھر آگے کئی قسمیں ہیں، کوئی زردہ کہتے ہیں، وہ بھی استعمال ہوتا ہے، فلاں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی نشہ آور چیز شامل ہے، چاہے تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، تو اس کا کاروبار کرنا ناجائز، وہاں کام کرنا ناجائز، اور اس کی آئی ہوئی آمدنی حرام ہے، کیونکہ حرام چیز کا کاروبار کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر اس میں کوئی نشہ ہے تو وہ نشہ حرام ہے۔ نشہ آور چیز، ہر چیز حرام ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما اسکر قلیلہ فکثیرہ حرام، اگر کسی چیز کی تھوڑی سی مقدار، اگر کسی چیز کی بڑی مقدار نشہ دے تو اس کی تھوڑی بھی حرام ہے۔ اب شراب نشہ دیتا ہے، لیکن شراب نشہ کب دیتا ہے؟ جب کوئی پوا چڑھایا جائے، اور اگر کسی نے ایک چھوٹا سا چسکی لگائی، ایک چھوٹا سا سپ کسی نے لے لیا تو اس سے نشہ تو نہیں ہوگا نا، لیکن وہ سپ لینا بھی حرام ہے۔ یہ معنی ہے ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، اگر کثرت کے ساتھ کسی چیز کو پیا جائے، پیالہ بھر کے اس بوتل کے برابر اگر کوئی شراب پی لیتا ہے اور وہ اس کو چڑھ جاتی ہے تو اس کے ڈھکن کو بھر کے پئیں گے، وہ چڑھے گی نہیں، لیکن یہ ڈھکن بھری شراب بھی حرام ہے۔ وہی معاملہ ہے کہ اگر یہ پان وہ مسالہ ہے، وہ میٹھا ہے، وہ کڑوا ہے، وہ کیا ہے، اگر کسی میں کوئی بھی نشہ آور چیز پائی جاتی ہے تو وہ حرام ہے، اور اس کا کاروبار بھی حرام ہے، اس سے آنے والی آمدنی بھی حرام ہے۔ اب آگے کچھ لکھا ہے کہ صرف کتھے کا بزنس اور یہ ساری چیزیں بیس کرتی ہیں کہ کیا وہ چیزیں حلال ہیں یا حرام ہیں۔
اگر کوئی چیز حرام ہے اس کا کاروبار کرنا جائز نہیں ہے۔ کیا بچے کا عقیقہ یہاں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں کرنا چاہیے یا اپنے ملک میں بھی کر سکتے ہیں؟ بچہ اگر یہاں رہتے ہوئے پیدا ہوا ہے تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں بچہ پیدا ہوا، پڑوسیوں کو پتہ چلا کہ بچہ پیدا ہوا ہے، وہ مبارک دے رہے ہیں، تو حق بنتا نا کہ ان کو بوٹی بھی کھلا دیں، یا نہیں؟ آپ نے بوٹی کھلا دی کہ یہ میرے سسرال کا گھر ہے، وہاں بکرا ذبح ہونا چاہیے، اور یہ میرے ماں باپ کا گھر ہے، وہاں بھی بکرا ذبح ہونا چاہیے، تو یہاں والوں کا کیا قصور ہے جو آپ کے پڑوس میں رہتے؟ ان کے لیے کچھ کریں۔ جائز یہ ہے کہ آپ جہاں جہاں چاہیں بانٹیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اولا یہ ہے کہ کم از کم ایک بکرا اس گھر میں ذبح کریں، لوگوں کو کم از کم یہ بھی تو پتہ چلے کہ عقیقہ بھی ایک سنت ہے، یعنی عقیقے کی سنت کو زندہ کرنے کا، زندہ رکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جہاں لوگوں کو پتہ چلا ہے بچہ پیدا ہوا وہاں گوشت ضرور تقسیم کرے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بھی ایک سنت ہے، یہ بھی ایک نیک عمل ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے ملک میں کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے پھر کئی چیزیں، کئی مصلحتیں ہوتی ہیں، جن میں سب سے بڑی مصلحت ہوتی ہے کہ ساس سسر راضی ہو جائیں گے، جنہیں راضی رکھنا ہم ساری دنیا سے اولا سمجھتے ہیں، اور والدین راضی ہو جائیں گے، بالکل اولا ہیں یقیناً۔ اور اسی طرح ایک نظریہ کچھ لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے، اور وہ بھی بہت اچھا ہے، کہ یہاں تو سب کھاتے پیتے ہیں، گوشت روزانہ کھاتے ہیں، چکن روزانہ کھاتے ہیں، ہمارے ملکوں میں لوگ غریب ہوتے ہیں، گھر میں ذبح ہوگا، محلے میں تقسیم ہوگا، غریب لوگ کھائیں گے، یہ بھی بہت اچھا نظریہ ہے۔ انہی سب باتوں کے پیش نظر کہیں بھی ذبح کریں جائز، لیکن اولا یہ ہے کہ جہاں بچہ پیدا ہو وہاں بھی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ اگر نماز کے دوران امام کی وفات ہو جائے، کیوں اماموں کے پیچھے لگ گئے ہیں آپ؟ نماز کے دوران امام کی وفات ہو تو سکتی ہے یقیناً، اللہ رب العزت جب چاہے کسی کی سانس کھینچ لے۔ اگر امام کے کبھی کبھی بے ہوشی آ جاتی ہے، اور خطبہ جمعہ کے دوران بھی بعض لوگوں کی وفات ہوئی، یہ میرا خیال ہے فیضان صاحب کے یہاں مسجد میں جمعہ پڑھا رہے تھے شیخ عبدالحکیم، اور خطبہ جمعہ کے دوران ان کا ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ بیچارے فوت ہو گئے۔ تو ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں مختلف موقعوں پر، اور نماز کے دوران ظاہر ہے کہ یہ بھی ممکن ہے۔ ایک کتاب ہے باقاعدہ، وہ علماء کرام جو سجدے میں فوت ہوئے، کتاب ہے میرے پاس، وہ PDF موجود ہے، عربی میں ہے، وہ علماء کرام جو سجدے میں فوت ہوئے، تو ظاہر ہے کہ وہ خود پڑھ رہے تھے اپنی نماز یا جماعت کرا رہے تھے، سجدے میں تو فوت ہوئے نا نماز کے دوران ہی۔ تو کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنی نماز توڑ کر جماعت کروائے گا۔ اپنی نماز توڑ کر کیوں جماعت کرائے گا؟ امام فوت ہو گیا، کچھ لوگ اس کا اہتمام کر لیں، مثلا اس کو اٹھا کے لے جائیں، اور باقی لوگوں کے لیے کوئی ایک آدمی امام کی جگہ پہ آ جائے، اس کو اپنی نماز توڑنا نہیں، اس کو اپنی نماز کنٹینیو کرنا ہے، امام جہاں تک پہنچا ہے اسے آگے وہ نماز پڑھا دے، یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ویسے بھی فوت ہونا تو بہت بڑی بات ہے، کبھی کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، امام ہے وضو ٹوٹ گیا، یہ سارے نیچرل امور ہیں، ان میں ایسا بھی نہیں کہ لو جی امام کیسا ہے کہ اس کا نماز کے دوران وضو، اللہ رب العزت کی طرف سے ہو سکتا ہے کبھی بھی، اور کسی کو بھی۔ امام جماعت کرا رہا ہے، وضو ٹوٹ گیا، امام جماعت کرا رہا ہے، نکسیر پھوٹ گئی، یہ تو ایک عام سی بات ہے نا۔ اور اگر وضو ٹوٹ جائے تب بھی حکم یہی ہے کہ اپنی ناک پہ ہاتھ رکھے اور پیچھے نکل جائے، اپنے پیچھے والے کو آگے کر دے یا وہ آگے ہو جائے، اور وہ نماز کو مسلسل آگے لے کے چلے۔ اس میں نماز توڑنے والی کوئی بات نہیں آتی، نماز کو کنٹینیولی کمپلیٹ کرنا ہے بس۔ تو یہ شکل ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ امام کے پیچھے اول النہا، عقل مند لوگ، پڑھے لکھے لوگ نمازی کے امام کے پیچھے کھڑے ہوں،
کیونکہ امام کو کبھی بھی کوئی ضرورت لاحق ہو سکتی ہے. پیچھے وہ آدمی کھڑا ہے جو جماعت کرا نہیں سکتا. جماعت کرانے کے لیے اگر اسے تھوڑی بہت سوجھ بوجھ ہے بھی تو اچانک ایسا ہوگا تو وہ نہیں کر پائے گا. پہلے سے آدمی ایک تیار ہو کے ذہنی طور پر سامنے آتا ہے, اس کا اچانک اسے آگے کر دیا جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کچھ اور ہی نہ پڑھنے لگ جائے. لہذا امام کے پیچھے صرف آدمی وہ کھڑا ہوا کرے جو کم از کم جماعت کرانے کی صلاحیت رکھتا ہے. دوسرے عام آدمی کو امام کے پیچھے نہیں کھڑے ہونا چاہیے. ہمارے شیخ الحدیث مولانا حافظ عبداللہ بڑی مالوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث, بہت بڑے عالم اور قرآن کریم کے حافظ, اور اس طرح کے حافظ کہ ہر تیسرے دن وہ قرآن کریم مکمل کر کے پڑھ دیا کرتے تھے. مسلسل ان کی عادت تھی. وہ جماعت کرایا کرتے تھے جامع سلفیہ کی جامع مسجد میں, جامع سلفیہ فیصل آباد کی جامع مسجد میں. ظاہر ہے کہ وہ شیخ الحدیث تھے, وہی امام تھے. ان کے پیچھے محلے کے 2 بزرگ آ کے کھڑا ہوا کرتے تھے. دونوں بزرگوں میں سے ایک بزرگ سفید داڑھی والے تھے, دوسرے لال داڑھی والے, وہ مہندی والے تھے. دونوں کی ماشاءاللہ بڑی بڑی داڑھیاں تھیں اور نیک آدمی, بزرگ آدمی. میں ان کے گھروں کے, ظاہر ہے کہ میں بھی وہاں پڑھتا تھا, گھروں کے ان کے بچوں کے جو ہمارے ساتھی بھی ہیں بعض ان میں سے, تو ان کو قریب سے جانتا. نیک لوگ تھے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اور علم کا بڑا شوق تھا. بڑھاپے میں بخاری کے درس میں وہ بیٹھے رہا کرتے تھے کہ ہم امتحان تو نہیں دیں گے لیکن کچھ سیکھتے رہیں گے. ان کا حافظ صاحب کے پیچھے آ کے جماعت کے وقت کھڑے ہونا حافظ صاحب کو ناگوار گزرتا تھا, کیونکہ وہ سب کچھ تھا, سیکھتے تھے, لیکن جماعت کرانے کی صلاحیت ان میں نہیں تھی. یعنی پڑھے لکھے عالم نہیں تھے. تو عموماً حافظ صاحب کو میں نے دیکھا کہ ان کو تھوڑا جھٹکتے پھٹکتے رہتے تھے کہ تم تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر ہو, کوئی عالم, کوئی مدرس, کوئی طالب علم میرے پیچھے کھڑا ہو. کیونکہ جامعہ سلفیہ پاکستان کا یہ بہت بڑا دینی ادارہ ہے, تو وہاں طالب علم ہیں, وہاں کے مدرسین, ٹیچرز ہیں, پروفیسرز ہیں. کوئی ان میں سے کھڑا ہو جائے میرے پیچھے, تم ہی آ کے کھڑے ہوتے. تو چاہیے یہ کہ امام کے پیچھے وہ کھڑا ہو جو کم از کم جماعت کرانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور اگر کچھ بھی ایسا ہو جائے تو اپنی نماز توڑ کر نہیں بلکہ اپنی نماز کو دوسروں کے ساتھ مکمل کرے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو کریں بالتوفیق. اسی پرچی میں یا کسی اور پرچی؟ اسی میں ہے. آپ فرمائیے. جی جیسے کوئی سافٹ ویئر بنا رہے یا کوئی کمپنی میں جاب کر, سافٹ ویئر یعنی کوئی بینک میں جاب کرے, جیسا کہ انٹرسٹ پہ ان کا کام کرنا ہے, فائنینس پہ, تو کیا وہ کر سکتے ہیں نہیں, یا اس کو جاب چھوڑ دینا چاہیے؟ اگر تو انٹرسٹ پہ کام کرنے والا کوئی ادارہ ہے تو اس میں کام کرنا جائز نہیں ہے. جیسے بینک ہیں, سودی بینک ہیں, ان میں کام کرنا جائز نہیں. انشورنس کمپنیاں ہیں جو سودی اور گیملنگ کا کام کرتی ہے, ان میں کام کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح کوئی کمپنی یا کوئی ادارہ ہے جن کا صرف سودی تعلق ہے کسی بینک کے ساتھ, ان کے لیے سافٹ ویئر بنانا, ان کے لیے وہ کیمرے, سیفٹی کیمرے ہیں وہ بنانا, یہ وہ جتنا کچھ بھی ہے, اگر وہ صرف بینک کے لیے کرتے ہیں ایسی کمپنی میں کام نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ وہ پیسہ جو آئے گا وہ سود ہی کے حوالے سے آئے گا, وہ جائز نہیں ہے. سعودی میں جتنی بینکیں ہیں سب سعودی کام کرتے ہیں, اور بینک لون لیتی ہے, دیتی ہے, سارے سعودی کام کرتے ہیں, ان کے لیے کیا سعودی کا کہیں کام کرنا کوئی حجت ہے کہ وہ جائز ہی کر رہا ہے؟ نہیں, آپ ٹھیک بول رہے ہیں, لیکن میں اتنا ہی کافی ہے. اب چھوڑیں اس بات کو. جہاں سود کا کاروبار ہوتا ہے اس میں مولوی بھی کام کر رہا ہے تو حرام کھا رہا ہے. سعودی آپ بات کر رہے ہیں, سود حرام ہے. سودی کاروبار کرنا جس ادارے کا کام ہے وہاں کام کرنا ناجائز ہے, اور وہ کمائی حرام ہوگی. وہ سعودی کرے یا غیر سعودی کرے, وہ مولوی کرے یا غیر مولوی کرے, وہ حرام ہی رہے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق آیت کے آخر میں عام طور پر وما کان من المشرکین کا ذکر ملتا ہے. اس کو بار بار دہرانے کی کوئی حکمت, بار بار دہرانے کی حکمت یہی ہے کہ سارے قرآن کریم میں غالباً صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حنیف قرار دیا گیا ہے, یک طرفہ, چونکہ قوم کا شرک بڑا ہی عام قوموں سے بڑا ہوا تھا. نوح علیہ السلام کی قوم میں کتنے تھے؟
جو جعلی خدا بنائے گئے 5 معروف ہے نا، سورہ نوح میں ہے وہ بھی، وہاں 5 تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، قوم کے پاس پورا باڑہ تھا، اور شرک میں ڈوبی ہوئی، شرک میں لت پت قوم، اور ابراہیم علیہ السلام کو بار بار کہا گیا وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اور اگر کہیں کچھ یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ انہوں نے کہا یہ ستارہ میرا رب ہے، ہاذا ربی، چاند رب ہے، تھوڑا بڑا ہے، سورج میرا رب ہے، ہاذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے، لیکن وہ مشرک نہیں، وہ قوم کو سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی یہ عظمت ہے کہ قرآن میں بار بار ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ مشرک نہیں تھے، اور خود انہوں نے کہا وما انا من المشرکین وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، وہاں بھی کہا، خود کہا کہ میں حنیف ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، اللہ رب العزت نے بار بار کہا۔ تو یہ ان کے موحد، ان کے شرک پر چوٹیں لگانے والے، ضرب خلیل والے ہونے کا ثبوت ہے کہ اللہ نے ان کے بارے میں بار بار قرآن کریم میں یہ بات کہی۔ اللہ تعالی ہمیں آپ سب کو نیک عمل کی توفیق